بھارت اقلیتوں کا وطن یا عقوبت خانہ؟ بھارت دنیا بھر میں سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ کے طور پر مانا جاتا ہے، جہاں ہر ایک کو شخصی آزادی حاصل ہے، مگر یہ حقیقت دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے کہ بھارت کٹر ہندوؤں کے شدت پسندانہ رویوں کی بدولت اس وقت اپنے ملک میں بسنے والے اقلیتی باشندوں کے حق میں مقتل انسانیت ثابت ہو رہا ہے، جہاں ان کی جان و مال ہر وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک ہم بھارت کے کشمیریوں پر مظالم کی ہی دلخراش داستانیں سنتے آ رہے تھے، مگر کوتلیہ چانکیہ کے پیروکار، ارتھ شاستر کے ماننے والے، ہندوتوا کے پرچارک، متعصب ہندوؤں سے اب کسی بھی مذہب کا ماننے والا محفوظ نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو، شیو سینا یا پھر شیوا ہند، ہر ایک نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف اپنے زہریلے بیانات و جارحانہ اقدامات سے ملکی فضا ایسی زہر آلود کر دی ہے کہ مسلمان ہو یا سکھ، عیسائی ہو یا نچلی ذات کے ہندو، ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ گاؤ کشی کے جرم میں مسلمانوں پر تشدد کرنے اور قتل کرنے کے واقعات اب معمول کا حصہ ہیں۔ گائے کا گوشت کھانے کے جرم میں پچھلے دنوں ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا تھا اور بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اس نے بکری کا گوشت کھایا تھا۔ اگر پچھلے چند ہفتوں کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو بھارت کے شدت پسند ہندوؤں کے ہاتھوں اقلیتوں کے خلاف کیے گئے انسانیت سوز جرائم بھارت کے ایک سیکولر ملک ہونے کے دعوے کی کلی کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ 30 جولائی کو آندھرا پردیش میں ایک چرچ کے راہب کو شدید اذیتیں دینے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یوہان ماریا نامی یہ راہب انتہائی بے ضرر انسان تھا جس کی کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہ تھی۔ بجرنگ دل وہ انتہا پسند تنظیم ہے جس کی گھٹی میں ہی اپنے آغاز کے ساتھ ہی سے ظلم و تشدد پڑا ہوا ہے۔ 7 اگست کو بجرنگ دل کے بے رحم کارکنوں نے مدھیہ پردیش کے ایک 15 سالہ مسلمان لڑکے کو اس جرم کی بنیاد پر مار مار کر ادموا کر دیا کہ وہ ایک دلت لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا تھا اور اس کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے اور زیادتی کی کوشش کرنے کا پرچہ درج کروایا، جبکہ ابتدائی تحقیقات سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکا بس سٹینڈ پر محض اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق 8 اگست کو ماتھورا ڈسٹرکٹ میں ایک ہندوستانی فوجی نے ایک اندھی دلت لڑکی سے زیادتی کی اور پولیس نے مقدمہ درج کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیا، مگر عوامی دباؤ پر اسے مقدمہ درج کرنا پڑا۔ بھارت میں انسانی حقوق کی ناگفتہ بے صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسی ماہ ایک 11 سالہ مسلمان لڑکے کو عربی سیکھنے کے جرم میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ چند واقعات وہ مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوتلیہ چانکیہ کے فرامین اور ارتھ شاستر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہندوؤں کے مطابق ظلم کا نام حق، جھوٹ کا نام حقیقت اور بے انصافی کا نام عدل و انصاف ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں کا یہ رویہ بھارت کو ایک اندیکھی آگ میں دھکیل رہا ہے جس کا انجام بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ عقل سے عاری ہندو اپنی جہالت و تعصب سے مجبور ہو کر اپنے جابرانہ اقدامات سے اقلیتوں کے سینوں میں جلتی نفرت کی آگ پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی مزید شدت پسندانہ کارروائیوں میں پاکستانی سیاستدان خورشید قصوری کی کتاب رونمائی کی تقریب کے میزبان سدھیندر کلکرنی پر حملہ، سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرونت صاحب کی بے حرمتی، نچلی ذات کے ہندو دلت خاندانوں پہ بات بے بات دھاوا بولنا، ظلم و سفاکیت کے خلاف احتجاجی آواز بلند کرنے پر مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے رکن انجینئر عبدالرشید پر تشدد کے علاوہ محض ٹیٹو بنوانے پر ایک آسٹریلوی شہری کو دی جانے والی دھمکیاں بھی شامل ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ذرا ذرا سی بات پر سیخ پا ہونے والا مغربی میڈیا بھی ان مظالم کے خلاف کوئی خبر دینا پسند نہیں کرتا، جبکہ پاکستان میں تیزاب پھینکنے اور کاروکاری کے اکا دکا واقعات پر صف ماتم بچھانے اور موم بتیاں روشن کرنے میں پیش پاکستان کی سیکولر اور لبرل قوتیں ہندوستان میں رونما ہونے والے ایسے واقعات پر چپ سادھ لیتی ہے۔ انہیں ان انتہا پسندوں کے جابرانہ رویوں کے خلاف نہ تو ایک بھی حرف بولنے کی جرت ہے اور نہ ہی ایک سطر لکھنے کی طاقت ہے۔